بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان سید حیدر رضا زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرم کی پکڑ. یہاں پر ہم موجود ہیں نیازی اڈے کے قریب. یہاں پہ آل اظہر ہوٹل کے روم کے اندر یہاں پر وقار صاحب ہیں جو اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے ہیں ان کی. ہم ان سے پوچھیں گے جو ان کو تحفظات ہیں یہاں کے شیرا کوٹ کے تھانے سے، کیونکہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے تھانے کی واسطے وہ بھی میں رپورٹ آپ تک پہنچاؤں گا، کام بالا تک پہنچانا چاہوں گا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. جی بتائیں گے کیا واقعہ ہوا ہے آپ کے اس ہوٹل کے اندر شیرا کوٹ کے تھانے کے حوالے سے؟ یہ سر 2 دن پہلے یہ میرا ایک چھوٹا سا اور ہوٹل ہے گلیکسی ہوٹل، وہاں رات کو کوئی 3-4 بجے بندے آئے. ایک ASI عظیم صاحب تھے، ان کے ساتھ پرائیویٹ بندے تھے اور وردی میں نہیں تھے، اور ہمارے پاس کمرے لگے ہوئے تھے، 8 کمرے سارے لگے ہوئے تھے. وہ میرا جو مینیجر تھا وہ سویا ہوا تھا، اس کو دروازہ کھٹکھٹا کے جگایا. اس کے بعد انہوں نے کتنے بجے کا ٹائم تھا؟ تقریباً 4:30 بجے کا ٹائم تھا. 4:30 بجے کا صبح کا. کیا کوئی ان کو اطلاع ملی؟ کوئی اطلاع نہیں تھی سر. ہمارے پاس جو کسٹمر تھے وہ بالکل ٹھیک صاف ستھرے ٹھہرے ہوئے تھے، اور آن لائن سب کی انٹریاں ہوئی تھی. ہوٹل آئی موجود ہے، انہوں نے آگے رجسٹر ایک بندے نے چیک کیا اور وہ پھر اوپر چلے گئے. وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور کسٹمر کو ڈسٹرب کیا ہے. پھر اوپر ان کو کافی سارے کمرے کھلائے، ان کو ڈسٹرب کیا ہے، اور پھر واپس آ گئے. ان کے وہاں کچھ ملا ان کو؟ بالکل کچھ نہیں ملا سر، کچھ نہیں ملا. کچھ نہیں ملا. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی رپورٹ کی حقیقت نہیں تھی ان کے پاس؟ بالکل کچھ بھی نہیں تھا. اگر کچھ ہوتا تو وہ ہمارے خلاف کوئی کاروائی کرتے یا کچھ ہوتا. بالکل کچھ بھی نہیں تھا. اور وردی میں بھی نہیں تھے؟ وردی میں بھی نہیں تھا. ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو کہنا ہے، آپ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں، یہ ہوٹلز ہی آپ کی جو ہے جگہ ہوتی ہے رہائش کی، اور اگر پولیس والے اس طریقے سے حرکات کریں گے تو بتائیں گے کہ یہ آپ کے لیے محفوظ جگہ نہیں رہے گی. تو حالانکہ ٹھیک ہے ان کی سیکیورٹی ریزن بنتی ہے کسی بھی طریقے کو چیک کرنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ صحیح رپورٹ نہیں رکھتے اور کسی بھی ہوٹل کے اندر کسی معزز لوگوں کو، معزز کسٹمر کو تنگ کرتے ہیں تو یہ ایک جرم ہے. تو اس کے بعد ایس ایچ او صاحب کا کوئی آنا ہوا، یہاں کے ایس ایچ او عاطف صاحب ہیں، عاطف صاحب کا یہاں پہ کوئی آپ کے ساتھ بعد میں کوئی ٹیلی فون پہ یا ویسے ملے ہیں، ملاقات ہوئی ہے ان کی کوئی؟ ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اس کا مطلب ایس ایچ او کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ ASI جو ہے، کیا نام ہے اس کا؟ عظیم ہے ایسا. عظیم ASI صاحب نے، ہم اس کی تفتیش ضرور کریں گے کہ کیا ایس ایچ او صاحب عاطف صاحب کو اس بارے میں علم تھا یا نہیں تھا. روز نامچے میں یہ بات رجسٹرڈ تھی کہ آپ کے ہوٹل کے اوپر ریٹ ماری جا رہی؟ یہ بالکل، یہ تو وہ پرائیویٹ آئے اور کوئی گاڑی بھی ان کے پاس نہیں تھی، موبائل گاڑی بھی ان کے پاس نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف وہ اپنی جو ہے نا وہ کمائی کے لیے آئے تھے. یہی اسی لیے آئے. اور آج رات کو ادھر یہ ہمارا الازر ہوٹل ہے، ادھر تقریباً 1:30 بجے آئے ہیں. میرے پاس تقریباً 25 کمرے لگے ہوئے تھے، اور سارے کمرے ہوٹل آئی پہ موجود تھے، لیکن انہوں نے ہوٹل آئی نہیں چیک کیا. انہوں نے 1:30 بجے سارے کسٹمر کو اٹھایا اور اٹھا کے چیک کیا اور ڈسٹربنگ کی ہے. پرائیویٹ گاڑی تھی ان کے پاس، ڈسٹربنگ کر کے اور وہ پھر واپس چلے گئے. اور یہاں سے بھی کچھ بھی نہیں نکلا، صرف ہمارے کاروبار کو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. ہم ٹیکس پیڈ ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اور ہوٹل آئی SOP لگی ہوئی ہے ہمارے ہوٹل میں. اندر آپ کے نیچے یہ کاؤنٹر پہ SOP لگی ہوئی ہے، اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں. ہم ہوٹل آئی پہ اندراج کرتے ہیں، ID کارڈ سیم ہوتا ہے تو کمرہ دیتے ہیں. سب جتنے بندے ہوتے ہیں ان کی انٹری کرتے ہیں آن لائن. ہوٹل آئی موجود ہے، لیکن یہ ہوٹل آئی چیک ہی نہیں کرتے ہیں. یہ تو وہ کمرے میں جاتے ہیں کہ جہاں فیملیاں ٹھہری ہوئی ہیں ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں تاکہ ان کو کچھ ملے. کچھ ملے، لیکن ملتا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں اور ہمارے کاروبار بہت ڈسٹرب ہے. آئی جی صاحب سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ DIG انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل سے کیا آپ اپیل کرنا چاہیں گے؟ ہمارا پروگرام وہ ان تک پہنچے گا انشاءاللہ. ہماری تو یہی اپیل ہے اعلیٰ حکام سے کہ ان کو کہیں کہ SOP کے مطابق اگر یہ چیک بھی کرتے ہیں تو 4 دیواری کا تقدس کا خیال رکھا جائے. یہ 4 دیواری کا تقدس کا کوئی خیال نہیں رکھتے ہیں، اور نیچے آ کے نہ رجسٹر چیک کرتے ہیں، نہ ہوٹل والا بندہ یا اپنا ساتھ لے کے آتے ہیں، ساتھ لے کے اوپر جاتے ہیں. حالانکہ انہیں یہ چاہیے کہ آپ کاؤنٹر پہ آئیں، آ کے رجسٹر چیک کریں، ہوٹل آئی چیک کریں. اگر کوئی ان کو مسئلہ ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی کسی کمرے میں کوئی ایسا بندہ ٹھہرا ہوا ہے تو ہوٹل کے بندے کو ساتھ لے کے جائیں،
اور اس کو کسٹمر کو باہر بلائیں اور اس کا کارڈ وغیرہ چیک کریں، اگر ان کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو پھر بات کریں، لیکن وہ ہوٹل کاؤنٹر والے بندے کو پوچھتے ہی نہیں ہے، وہ کوئی پارکنگ کے اوپر ایک سیڑھیوں سے جاتا ہے، کوئی دوسری سیڑھیوں سے جاتا ہے، کوئی تیسری سیڑھیوں سے جاتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ وقار عباسی صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارے ہوٹلز جو ہیں وہ بالکل صاف کاروبار کر رہے ہیں، اور ہوٹل آئی بھی آن لائن ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور ایس او پیز ہے آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب کی ہدایت ہے باقاعدہ کہ آپ وردی میں ہو باقاعدہ، اس کی ایک اگر آپ کی نام کی پٹی بھی نہیں لگی ہوئی تو یہ بھی غلط ہے، جبکہ عباسی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر جو اہلکار آئے ہیں وہ سول وردی میں تھے، سول وردی تو نہیں میں کہوں گا اس کو، سول کپڑوں میں تھے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کرائے کے بندے تھے، تو ان کرائے کے بندوں کو ساتھ لا کر کسی کو ڈسٹرب کرنا اور کمروں کے اندر گھسنا اور یہ چار دیواری کا تقدس پامال کرنے پر ہے، اور در حقیقت یہ ایک جرم ہے جو کہ آئی جی صاحب سے میں اپیل کروں گا، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل سے میں اپیل کروں گا، خدارا اس عمل کو دیکھیں، اور یہ یہاں کا شیرا کوٹ کا علاقہ ہے، اور یہ ہوٹلز تمام مالکان آپ کو ٹیکس پے کرتے ہیں، اور باقاعدہ آپ کی طرف رجوع کرنا ان کا حق ہے، اور یہ اپیل کر رہے ہیں خدارا شیرا کوٹ کے جو ایک عام اے ایس آئی جو کہ بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی وردی کے، بغیر کسی ایس ایچ او کے ساتھ کے وہ گاڑی کے بغیر یہاں پر آتا ہے اور ہوٹل میں گھستا ہے اور ان سے کوشش کرتا ہے کہ کچھ لین دین کی بات ہو جائے، جبکہ نہ اگر لین دین کی بات ہو تو وہ کسی طریقے سے بھی ان لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آئی جی صاحب ہم اپیل کرتے ہیں ایک پاکستانی ہونے کی شہری کی حیثیت سے، یہ ان کا روز کا معمول بن گیا، ہمارے اور بھی ہوٹل ہیں، یعنی کہ پورے اس جو بند روڈ میں ہوٹل ہے، یہ شیرا کوٹ علاقے میں آتے ہیں، روزانہ ان کا یہ معمول ہے، میں یونین کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں ادھر بند روڈ ہوٹل یونین کا، لیکن یہ بس میں آپ سے کہنا تو چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی اپیل نہیں کی اپنا سی سی پی او لاہور سے یا کمشنر صاحب سے یا ڈی آئی جی صاحب سے کبھی کہا ان کے بارے میں؟ حالات بہتر تھے، کچھ نہیں تھا، ابھی یہ کوئی تقریباً 10-15 دن ہو گئے، یہ ہمیں زیادہ ڈسٹرب کرنا شروع ہو گئے۔ شکریہ۔ میرا پروگرام کرنے کا مقصد کرائمز کو دکھلا کر انٹرٹین کرنا نہیں ہوتا، بلکہ انٹرٹینمنٹ کے طریقے سے کرائمز کی وجوہات تک پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجوہات ہے جو کہ ایک تاجر کے لیے، ایک کاروبار کے لیے کاروبار ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ لوگ یہاں پر جب آ کے اچھے طریقے سے رہیں گے اور 4 بجے کے قریب جب ان کو ڈسٹرب کیا جائے گا، پولیس والے کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی ساتھ ہوں گی تو وہ کیسا محسوس کریں گے، یا آپ گھر والے اور بیٹیوں والے جان سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حیدر رضا زیدی کو۔ خدا حافظ۔